بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکالت کے احکام۔ نمبر 1، اپنا کام کرنے کے لیے کسی کو ذمہ دار بنانے کا نام وکیل بنانا ہے۔ لغت: جس نے وکیل بنایا اس کو موکل کہتے ہیں، اور جس کو کام کرنے کے لیے کہا اس کو وکیل کہتے ہیں۔ نمبر 2، خرید و فروخت کے لیے وکیل بنانا جائز ہے۔ نمبر 3، مقدمہ کرنے کے لیے وکیل بنانا جائز ہے۔ جس کو وکیل بنایا جا رہا ہے ضروری ہے کہ وہ عاقل بالغ ہو اور کام کرنے کا اختیار رکھتا ہو۔ نمبر 4، اگر بچہ یا مجنون کو وکیل بنایا تو چیز کی ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں عقل نہیں ہے۔ وکالت کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی قسم ایک وہ عقد ہے جس کی ذمہ داری وکیل پر نہیں ہوتی۔ وکیل صرف وکیل محض ہوتا ہے، جیسے نکاح کرانے کا وکیل، خلع کرانے کا وکیل۔ اس میں نکاح کرانے کے بعد مہر، نان و نفقہ کی ساری ذمہ داری موکل کی ہوتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا وہ عقد ہے جس میں قیمت وغیرہ دینے کی ساری ذمہ داری وکیل کی ہوتی ہے، جیسے خریدنے کا وکیل، بیچنے کا وکیل۔ نمبر 3، خریدنے کا وکیل بنائے تو قیمت دینے کی ذمہ داری، مبیع پر قبضہ کرنے کی ذمہ داری، خیار عیب، خیار رویت، یہ سب وکیل کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 4، بیچنے کا وکیل بنایا تو قیمت پر قبضہ کرنے کی ذمہ داری، رقم کو پرکھنے کی ذمہ داری، کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس پر مقدمہ کرنے کی ذمہ داری وکیل کی ہے۔ نمبر 5، اگر مثلا گائے بیچنے کا وکیل بنائے تو وکیل ہی قیمت وصول کرے گا، بس اگر موکل نے مشتری سے گائے کی قیمت مانگی تو مشتری انکار کر سکتا ہے، کیونکہ وہ وکیل کو جانتا ہے، موکل کو نہیں جانتا۔ تاہم اگر موکل کو ہی قیمت دے دی تب بھی جائز ہے۔ اب دوبارہ وکیل قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ جس کی قیمت تھی اس کو پہنچ گئی۔ نمبر 6، جس چیز کا وکیل بنائے اس کی جنس کہ کیا چیز ہے، گیہوں یا چاول، اس کی نوع کہ وہ گیہوں کس قسم کا ہے، اس کی صفت کہ وہ گیہوں اعلیٰ درجے کا ہے، اعلیٰ درجے کا خریدے گا یا ادنیٰ درجے کا، یہ سب وکیل کو بتانا ہوگا۔ نمبر 7، اور یہ بھی بتانا ہوگا کہ کتنی قیمت کا خریدے گا، اس سب کی تفصیل بتانی ضروری ہے، تب وکیل بنانا درست ہوگا۔ نمبر 8، وکیل کے ہاتھ میں جب تک خریدی ہوئی چیز ہے اس وقت تک وہ عیب وغیرہ کے ماتحت واپس کر سکتا ہے، اور جب وہ چیز موکل کو دے دی تو وکالت ختم ہو گئی، اس لیے اب اس کی ذمہ داری نہیں رہی۔ نمبر 9، ہاں موکل نے مبیع واپس کر دیا تو اب پھر عیب کے ماتحت واپس کر سکتا ہے، کیونکہ اب عیب کے ماتحت وکیل کو مبیع واپس کرنا ضروری ہو گیا۔ نمبر 10، اگر سونا چاندی خریدنے کا وکیل بنایا تو مجلس میں قبضہ کرنے کی ذمہ داری وکیل کی ہوگی، موکل کی نہیں۔ چنانچہ اگر وکیل مجلس سے اٹھ گیا تو بیع ختم ہو جائے گی، موکل کے اٹھنے سے نہیں۔ نمبر 11، اگر وکیل نے موکل کو مبیع لینے سے منع نہیں کیا تو یہ مبیع اس کے ہاتھ میں امانت ہوگی۔ نمبر 12، چنانچہ اگر اس کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائے تو یہ موکل کی چیز ہلاک ہوگی، کیونکہ یہ موکل کی امانت ہے۔ نمبر 13، وکیل نے اپنی جیب سے قیمت ادا کی تو موکل سے قیمت لینے کے لیے مبیع کو روک سکتا ہے۔ نمبر 14، اگر 2 آدمیوں کو وکیل بنایا تو ایک آدمی اکیلے وہ کام نہیں کر سکتا، دونوں کے مشورے سے کرنا ہوگا، کیونکہ دونوں کو وکیل بنایا ہے۔ نمبر 15، البتہ اگر 2 آدمیوں کو طلاق کا وکیل بنایا
تو ایک آدمی بھی طلاق دے سکتا ہے کیونکہ اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نمبر 16، اگر وکیل نے کسی اور کو وکیل بنایا تو یہ جائز نہیں، لیکن اگر پہلے وکیل کے سامنے انجام دیا یا اس کے مشورے سے دوسرے وکیل نے کام کیا تو اب ہو جائے گا، کیونکہ پہلے وکیل کا مشورہ شامل ہو گیا۔ نمبر 17، اگر وکیل کو دوسرا وکیل بنانے کا مالک بنایا تو اب دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے۔ نمبر 18، موکل کو یہ اختیار رہتا ہے کہ کسی وقت بھی وکیل کو وکالت سے ہٹا دے۔ نمبر 19، وکیل کو معزول کرنے کے علم ہونے تک وہ وکیل رہتا ہے۔ نمبر 20، مثلا وکیل کو معزول کر دیا لیکن اس کو 5 دنوں تک اس کا علم نہ ہو سکا تو یہ 5 دنوں تک وہ وکیل رہے گا اور اس دوران کی خرید و فروخت موکل کی سمجھی جائے گی۔ نمبر 21، موکل مر جائے یا مجنون ہو جائے تو وکالت خود بخود ختم ہو جاتی ہے، اس میں وکیل کو خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 22، اگر وکیل مر جائے یا مجنون ہو جائے تو بھی وکالت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وکیل اب اہل ہی نہیں رہا تو وکالت کیسے باقی رہے گی۔ نمبر 23، اگر کسی خاص چیز کے خریدنے کا وکیل بنایا پھر موکل نے خود ہی وہ چیز خرید لی تو وکالت ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ چیز ہی نہیں رہی تو وکیل اب کیا خریدے گا۔ نمبر 24، وکیل کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو موکل کو نقصان دے۔ مثلا وکیل اپنے بھائی، باپ وغیرہ سے چیز نہیں خرید سکتا کیونکہ یہ شبہ ہے کہ زیادہ قیمت دے کر خریدا ہو۔ نمبر 25، بیچنے کا وکیل کم بیش میں بیچ سکتا ہے لیکن اتنی کمی میں نہیں بیچ سکتا جس میں عام طور پر لوگ نہیں بیچتے، کیونکہ بہت کم میں بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ جان کر موکل کو گھاٹا دیا۔ نمبر 26، خریدنے کا وکیل کم و بیش میں خرید سکتا ہے لیکن اتنی زیادہ قیمت میں خریدنے کی اجازت نہیں جس میں وہ چیز عام طور سے لوگ اتنے میں نہیں خریدتے۔ اس کو عربی محاورے میں ما یتغابن الناس فیہ کہتے ہیں۔ نمبر 27، اگر وکیل کو کوئی خاص چیز خریدنے کے لیے کہا تو اب وکیل اس چیز کو اپنے لیے نہیں خرید سکتا کیونکہ یہ موکل کے لیے خریدنا ہے۔ نمبر 28، اگر موکل نے کسی خاص چیز کے خریدنے کا حکم نہیں دیا تو جو چیز خریدے گا تو یہ خود وکیل کے لیے ہوگا، کیونکہ یہ شبہ ہے کہ اپنے لیے خریدا ہو لیکن پسند نہیں آیا تو اب موکل کے سر تھوپ دیا۔ نمبر 29، ہاں اگر موکل کی رقم سے خریدی ہو یا خریدتے وقت کسی کو وکیل بنا دیا تو یہ چیز موکل کے لیے ہی خرید رہا ہوں یا موکل کی نیت سے خریدی ہو تو اب یہ چیز موکل کی شمار کی جائے گی۔ نمبر 30، کوئی کہے کہ میں فلاں کا قرض واپس لینے آیا ہوں اور قرض لینے والا کہے کہ ہاں تم اس کا وکیل ہو اور اس کا اطمینان ہو جائے کہ یہ فلاں کا ہی وکیل ہے تو اپنی رقم اس کو دے سکتا ہے۔ پس اگر اس نے قرض پہنچا دیا تب تو ٹھیک ہے اور نہیں پہنچایا تو قرض والے کو دوبارہ قرض واپس کرنا پڑے گا کیونکہ اس کا قرض اس کو واپس نہیں ملا۔ نمبر 31، مقدمے کا وکیل قاضی کے سامنے کسی ایسی چیز کا اقرار نہیں کر سکتا جس سے موکل کا نقصان ہو، ایسے موقع پر وہ خاموش رہے تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو۔ کفیل بننے کے احکام۔